يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد ان کے اوپر مقرر ہیں فرشتے جو بڑے تندخو اور بڑے زبردست. لا یعصون اللہ ما امرہم جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم اے کافرو آج کے دن بہانے نہ بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے رہے اسی کا بدلہ پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کی طرف پوری خلوص سے توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم تاکہ تمہارا رب تمہاری غلطیاں معاف کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی اس دن ہوگا یہ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے. بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم ان کی روشنی ان کے سامنے دوڑ رہی ہوگی اور ان کے بائیں بھی روشنی چل رہی ہوگی.
وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، اور ان کی زبانوں پہ یہ ہوگا، اے ہمارا رب ہمارے نور کو پورا پورا کر دیجیو، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف کیجیو، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تحقیق آپ ہی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تذکرہ ہوتا رہا انسان کے ارد گرد ان ضرورتوں اور ضرورتوں سے بھری شخصیتوں کا، جن کے حوالے سے نفس شیطان کو پھسلاتا رہتا ہے اور گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تین چیزیں بڑی بڑی، مال و دولت ایک، بیویاں دو اور اولاد تین، یہ سب میرے ارد گرد ہوتے ہیں۔ میں ان کے یا گھیرے میں ہوتا ہوں یا اور ان کے سر پہ سوار ہوتا ہوں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ جس چیز کی تلقین کی گئی وہ ہے متوازی اور متوازن صورتحال، نہ بہت زیادہ سختی ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ نرمی۔ بہت زیادہ سختی کرو گے تو ڈھیٹ ہو جائیں گے، روز روز کی سختی کا کوئی اثر نہیں رہ جائے گا، اور بہت زیادہ نرمی کرو گے تو بگڑ جائیں گے۔ ایک درمیانی صورتحال رہنی چاہیے۔ ان کو بگاڑ سے بچانے کے لیے کہ وہ یہاں بگڑے نہ، اس بگاڑ کے پیچھے جو جذبہ ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی عادت ایسی نہ پڑ جائے جس سے وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو، جتنے بھی میرے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، استاد ہوں شاگرد میرے ارد گرد، مالک ہوں مزدور میرے ارد گرد، حکمراں ہوں رعایا میرے ارد گرد، پیر ہوں تو مرید میرے ارد گرد، امام ہوں تو مقتدی میرے ارد گرد۔ یہ جہاں جہاں ایک ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جب یہ کہا جائے قو انفسکم، تو انفسکم میں یہ سب آ جاتے ہیں، اور جب صرف گھر والوں کا تذکرہ ہو تو پھر اہلیکم۔ تو یوں سمجھ لیجیے پوری میری زندگی کا احاطہ ہو جاتا ہے ان دو لفظوں سے۔ اسی کو کہتے ہیں کلام اللہ۔ یہی شان ہے کلام اللہ کی، اور یہی حسن ہے کلام اللہ کا کہ دو چھوٹے سے لفظ ہیں لیکن میری پوری زندگی پہ اور زندگی کے ہر مؤثر کریکٹر پہ حاوی، مؤثر کردار پہ حاوی۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، جو بنیادی بات ہے اس تربیت میں اور اس نگہبانی میں اور اس تعلیم میں، وہ یہ کہ ان کو ایسی چیزوں سے بچا لیا جائے، ایسے عملوں سے، ایسی باتوں سے، ایسی عادتوں سے کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن انہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ اس لیے کہ جہنم کا ایندھن انسان ہی ہے اور یا پھر پتھر ہے۔ انسان بھی کئی قسموں کے ہیں، کچھ قسمیں جہنم کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ جی جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا اللہ نے، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جنہیں جنت میں داخلے کے لیے چن لیا گیا ہے، الگ کر لیا گیا ہے۔
باقی سب سے اسی طرح پتھروں کی بھی قسمیں ہیں. اللہ کہتے ہیں انما یشقق فیخرج منہ الماء. پتھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، چشمے جیسے ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور یہ جو کھسکتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں نیچے، یہ اللہ کہتے ہیں میرے خوف سے، میرے ڈر سے گر رہے ہیں. اللہ کے جو آرڈر ہیں ان کا حساب کچھ اس طرح ہے کہ کچھ روزانہ کے جو کام کرنے ہوتے ہیں فرشتوں کو، وہ عرش عظیم سے جو بہت قریب فرشتے رہتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں روزانہ کے احکام، روزانہ کے آرڈر. پھر اس سے نیچے جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگنی ہوتی ہیں، وہاں ڈیوٹیاں لگانے والے اور ڈیوٹیاں جن کی لگنی ہوتی ہے ان کو پھر وہ احکام موصول ہوتے ہیں، پھر وہ احکام تقسیم ہوتے ہیں. پھر جس جس کو جو حکم ملتا ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. اوپر سے جب حکم نیچے آتا ہے نا، وصول کرتے ہیں فرشتے، تو جن کو آگے جانا ہوتا ہے وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. ابھی ان کو وصول نہیں ہوا، اوپر سے آیا. اس اوپر کے آنے سے کوئی ایسا احساس ہوتا ہے جن کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں ہی ڈرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اللہ اللہ. پھر وہ وصول کرتے ہیں. جب وہاں وصولی ہوتی ہے تو کچھ عرصہ یہ تھا کہ اس وصولی میں جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو جنات قریب چلے جاتے تھے جتنا جا سکتے تھے ان جگہوں کے جہاں ان آرڈروں کی آوازیں پہنچتی ہیں، تو پھر یہ وہاں سے کچھ نہ کچھ سن کے لے آتے تھے. اور دنیا میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ یہ ان سوداگروں کو جو غیب کی خبریں سنا کے تو لوگوں سے وصولیاں کرتے تھے. پیشین گوئیاں کرنے والے کہہ دیجئے. ایک عرصہ اتنی سختی نہیں ہوئی، لیکن جب مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ آ گئے تو کیا کہنے. اب اس مرشد نے رب کے عرش کے پاس نیچے جانا تھا اور احکام سننے تھے اور وصول کرنے تھے، تو اس رستے کو اب صاف کر دیا گیا. کچھ ایسے لگتا ہے کہ جہاں جاتے تھے سو بو لینے والے، ان کو آگے سے کچھ ماریں پڑنے لگیں، وہ ڈر گئے اور انہوں نے جانا چھوڑ دیا. سبحان اللہ. سنا ہے پیچھے آپ نے سبق میں، پھر آگے جو کچھ ہوا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوپر سے جو عرش سے احکامات آتے ہیں ان میں ایک مخصوص قسم کی کوئی آواز ہوتی ہے جو جن لوگوں کا تعلق ہے سارے سسٹم سے وہ کچھ اس مخصوص آواز کو سن لیتے ہیں، جن سے ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ بھئی حکم پہ آمدہ ہے کوئی. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور یہ جو آوازیں اوپر سے وصول ہوتی ہیں، وصول کرنے والے بھی پہلے بھی میں نے کہا کہ پہلے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں اور ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی حالت پیغمبروں کی بھی ہوتی ہے۔ روئے زمین پہ رہنے والی چنی ہوئی ہستیاں جن میں جسمانی طاقت بھی اتنی ہوتی ہے کہ پوری امت میں سے کوئی بندہ ان کی جسمانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو قلبی صفائی ہوتی ہے وہ تو پھر خیر اتنی ہوتی ہے کہ نزول قرآن وہاں ہی ہو سکتا ہوتا ہے، اور ارد گرد کہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یوں یہ ظاہر و باطن میں کامل ہستیاں، لیکن جب ان پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے تو صحابہ کہتے تھے آپ کی پیشانی اس پسینے سے تر بتر ہو جایا کرتی تھی جب بیٹھے ہوتے تھے، کہیں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اگر بات چل رہے ہوتے تو جس اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے آپ کا اتنا بوجھ ہو جاتا تھا کہ وہ اونٹنی چل نہیں سکتی تھی، وہ بھی نیچے بیٹھ جاتی تھی۔ تو یہ ایک سسٹم بڑا زبردست قسم کا سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سسٹم میں آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب بڑے حساس، اور یہ ان سب کی صفت کے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی میں رب کی نافرمانی کا کسی لمحے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نافرمانی کا لمحہ ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی زندگی میں رب کی نافرمانیوں کے لمحات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو کچھ روزمرہ کرتے ہیں وہ بھی ان کی اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی سراسر رب کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سوچنا، ان کا چلنا، ان کی ڈیوٹیاں، ان کے افعال سراسر یفعلون ما یؤمرون۔ سبحان اللہ۔ نہیں بھائی نہیں، بچے شور نہ کریں، خاموشی سے، اسی لیے میں کہتا ہوں نا پیچھے بیٹھا کرو، تم تماشا نہیں بنانا، خوش ہونا ہوتا ہے بس۔ یفعلون ما یؤمرون، جو کچھ حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ مزے کی بات یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ سمجھ دیں تو کیا کہنے۔ یا میں سوچتا رہا بڑا عرصہ کہ یہ دو چیزیں اکٹھی کیوں کی گئی ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جی تو پھر جو بات مجھے سمجھ آئی اللہ کی توفیق سے یہ کہ یہ جو سسٹم ہے نزول وحی کا اور رب کے حکموں کے نزول کا، اس سسٹم سے جو متعلق ہے اس کے اندر صفت اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس سسٹم میں شامل لوگوں کی اپنی مرضیاں ختم ہو جانی چاہیے، اپنی خواہشات مفقود ہو جانی چاہیے، اپنے نفس کو دب جانا چاہیے، ان کے کو وہاں غالب ہو جانا چاہیے اللہ کا حکم، اور وہاں زندگی میں جو پرہیزیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہو کہ یہاں سے رب نے روکا ہے، میں نے ادھر دیکھنا بھی نہیں، کرنا تو کجا۔ جی اور میرے خیال میں اللہ سے مجھے غلط کہنے کی توفیق نہ بخشے، میں بھی تو اسی سسٹم میں ہوں، انسان جو ہے، جنات تو اس سسٹم میں نہیں ہے، ان کے اوپر وحیاں نہیں آتی، وہ صرف انسانوں پہ آتی ہیں۔
قرآن کا نزول صرف انسانوں پہ ہوتا ہے؟ تو جن پہ نزول ہوتا ہے وہ تو براہ راست ہے ہی، لیکن جن تک یہ نزول کی باتیں پہنچتی ہیں وہ بھی اسی سسٹم میں ہیں۔ جی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، قیامت تک جو کوئی اس قرآن کی تشریح نبی کی سنت کے شکل میں جسے وصول کیا صحابہ نے اور پھر تقسیم کیا کائنات ارضی میں، یہ سب اسی سسٹم میں ہے۔ جی، نبی تو ہے ہی معصوم، یہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہی تو معصومیت ہوتی ہے۔ صحابہ کو بھی اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ براہ راست نزول ان پہ نہیں ہوتا تو یہ معصوم تو نہیں، سسٹم کے اس درجے میں تو نہیں، لیکن دوسرا درجہ اور باقی سب سے پہلا درجہ یہ براہ راست وصول کرنے والے صحابہ کا ہے۔ اس سسٹم میں شامل ہیں یہ بھی۔ سبحان اللہ۔ چلیے، چونکہ براہ راست ان پہ نازل نہیں ہوتا تو یہ معصوم تو نہ صحیح، لیکن سسٹم کا چونکہ آگے چل کر حصہ ہے، اس لیے کہ جو عرش سے احکام الہی آتی ہیں وہ تو کچھ مخصوص فرشتے ہیں، لیکن جو آگے ان کو دیتے ہیں وہ وصول براہ راست تو نہیں کرتے، وہ تو فرشتوں سے کرتے ہیں، لیکن صفت سب کی یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اوپر سے لینے والے رب سے، ان سے آگے وصول کرنے والے، پھر جن کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں سارے کے سارے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سبحان اللہ۔ جی، اس سارے کا نظارہ کرانے کے بعد اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم سبحان اللہ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او ایمان کے دعوے دارو۔ ایمان کے دعوے دار ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی اسی سسٹم میں داخل ہو گئے۔ چلیے سسٹم چھوڑ دیجئے، اور واضح آسان لفظ، اس لائن میں ہم بھی آ گئے۔ یہ جو لائن چلی ہے پیغمبر کریم سے اور قیامت تک پیچھے تابع دار سارے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک صف ہے اور ایک لائن ہے، آگے میرا مرشد، پیچھے سب نمبر وار۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ او ایمان کے دعوے دارو، او اس لائن میں کھڑے ہو جانے والو، یوں کہہ لیجیے، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو اس سسٹم میں جو فرشتے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ہاں سنو، تم میں بھی یہ دو باتیں ہونی چاہیے، قُوا أَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ، یہ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا۔ اتنا اس لائن میں آ جانے والوں اپنا ماحول اتنا پاکیزہ بنا لو کہ تمہاری زندگی میں بھی رب کی نافرمانی نہیں رہ جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تم، تمہارے شاگرد، سب کو بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ان کو بھی بچاؤ۔ تم اور تمہاری رعایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان کو بھی بچاؤ۔ جب ایمان کے دعوے دار ہو تو تم سب اس لائن میں ہو جو
اوپر سے نزول سے لے کر لینے والوں تک ایک لائن بنتی ہے. سبحان اللہ. قو انفسکم نارا. جی ان کاموں سے اپنی زندگی میں مکمل پرہیز بنا لو جن سے پرہیز نہ کریں تو جہنم کا ایندھن بننا پڑتا ہے. تم جس لائن میں ہو تمہاری زندگی میں یہ پرہیزگاری مکمل ہونی چاہیے. جھوٹ کا تمہاری زندگی میں امکان نہیں ہونا چاہیے. رزق حرام کا تمہاری زندگی میں امکان ختم ہو جانا چاہیے. ایک دوسرے سے ٹھگی ٹھوری بے ایمانی کا سلسلہ تمہاری زندگی میں ڈھونڈنے والوں کو بھی نظر نہیں آنا چاہیے. جی منافق ٹو میں رہتے ہیں کوئی لب جائے کوئی لب جائے. نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ کو رب کی ناراضگیوں سے اتنا بچا کر رکھو کہ یوں نظر آئے کہ فرشتے پیچھے رہ گئے اور یہ آگے گزر گئے. سبحان اللہ. دونوں کا تذکرہ جو ہے نا مقابلہ میں، اور ہونا بھی چاہیے. فرشتوں کو تو پیچھے رہنا چاہیے. اگر فرشتے پیچھے نہ رہیں تو پھر میرے لیے جہنم ہی ہے. میرے لیے جنت تو تب ہو سکتی ہے جب میں فرشتوں سے بلند ہو جاؤں گا. تو اور فرشتوں کو تو خیر اندر یہ کوئی تپش ہے ہی نہیں برائی کی، کوئی خواہش ہے ہی نہیں گندگی کی، اس لیے وہ جتنے بھی پاک ہوتے رہیں. لیکن جب میں نیکی کرتا ہوں اور جب میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میری نمازیں اور فرشتوں کی نمازوں میں بہت فرق ہے. فرشتوں کو نمازیں پڑھنے کے لیے ان بہت سی رکاوٹوں کو عبور نہیں کرنا پڑتا جو انسانوں کو عبور کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. اقبال کا شعر میں اکثر ایسے موقعوں میں مجھے یاد آتا ہے، بڑی گہری باتیں بعض اوقات کرتا ہے. نداند جبرائیل ای ہا او ہورا. اللہ سونا جبریل دے تذکرے کرنے تے امین امین تے روح الامین تے پتہ نہیں کی لقب پیا لانا ہے. اقبال ہے نا، جب میری واری آمدی ہے تو کہنے لگ پہنے ظلومن جہولا. جب میری واری آمدی ہے تو کہنے لگ پہنے جب تکلیف ختم میں کرتا ہوں اللہ تو مرہ کا علم یدونا الہ ذر مسا. پھر یوں گزرتا ہے میرے پاس ہے جیسے کبھی میرے ساتھ کوئی کام ہی نہیں پڑا تھا. اس کو مرہ کا علم، اس کو کوئی فریاد ہی نہیں کرنی پڑی تھی میرے سامنے، یوں گزرتا ہے. تو اس لیے میری نمازیں فرشتوں کی نمازوں اور میری تسبیح فرشتی کی تسبیح سے مجھے کہیں آگے لے جاتی ہے. فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں. مجھے فرشتوں سے اپنی پرہیزوں سے جی میری نیکی میں بھی پرہیزیں ہیں جو فرشتوں کی نیکی میں نہیں ہیں. میری عبادت میں بھی پرہیزیں ہیں جو فرشتوں کی زندگی میں نہیں. انہیں کوئی پرہیز نہیں کرنی پڑتی، انہیں کی آٹومیٹک زندگی لگی اس پاسے، بس وہاں تصور ہی کوئی نافرمانی کا. تو مجھے تو سب کچھ یہ رکاوٹیں عبور کر کے کرنا پڑتا ہے. ندانت جبرائیل ایہا اوہورا. جی سردیوں میں بعض اوقات سوچا کرتا ہوں اللہ نے جس طرح سفر نمازاں ادیاں کر دی دیا نے، کدی سردیاں جو وضو بھی معاف کر سکتا تھی کی اچھا بھلا ایک لمبا کام ہو جاتا ہے. جرابیں اتاریے، سویٹر اتاریے، ٹوپیاں اتاریے، رومال اتاریے، اور پھر جائیے اور جا کے پانی ڈھونڈیے. پانی مل جائے تو پھر سب کچھ دھوئیے. ایک اچھا بھلا کام ہے نماز تک جانے کا. کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے پہلے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جی، اور پھر نمازیں اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میرے نبی نے پڑھی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب یہ فرشتوں کو تو کچھ یہ حکم کوئی نہیں، انہوں نے رب نے بنایا ہی اسی طرح ان یہ لگے ہوئے ہیں۔ جی سبحان اللہ، وہ تو آٹومیٹک کر رہے ہیں۔ مجھے تو رسم و رواج چھوڑ کے نبی کی سنت پہ چلنا ہوتا ہے۔ جی، صدقہ کرنے لگتا ہوں تو میرے ارد گرد رسم و رواج، جی رب کو یاد کرنا لگتا ہوں تو میرے ارد گرد بدعات، جی مجھے ان رسم و رواج جو ہندوؤں اور سکھوں کی نقل میں میری زندگی میں آ گئیں، اور مجھے ان رواجوں سے جو انگریزوں کی زندگی میں میرے اندر آ گئیں، اپنی بات کریں نا جی، مجھے ان سب کو کراس کر کے نبی کی سنت پہ جانا ہوتا ہے۔ جی اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اگر میں کراس نہیں کر سکتا ان کو تو پھر میں فرشتوں سے اونچا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جب فرشتوں سے اونچا نہ ہو سکوں گا تو پھر سیدھا جہنم میں، پیچھے کوئی رستہ نہیں۔ جی کوئی درمیان والا مسئلہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آراف کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، وہ درمیان کا ایک حصہ ہے جہاں کچھ عرصہ ان مومنوں کو رکھا جائے گا جن میں کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں، صحیح پاک و صاف ہو جائیں تو پھر جنت میں جائیں، فرشتوں سے اونچے ہو جائیں، تو کوئی اندر چھوٹی موٹی چیز نہیں رہ جانی چاہیے، اسے آراف کہتے ہیں۔ جی کچھ تو وہ لوگ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں گزاریں گے، تو پھر اللہ فرشتوں کو کہیں گے وہ انہوں دے اندر کلمہ ہے، جاؤ انہوں کڈ لے آؤ۔ بڑے عرصے کے بعد فرشتے جائیں گے، وہ آکھیں گے اللہ سانو تو کوئی نہیں لبے، ٹونڈ ٹونڈ کے ٹورا یہاں کوئی شے نہیں ہوتے۔ اب وہ تھوڑی جگہ تھوڑی ہے، وہ تو جہنم تو پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ جی انسانوں کو پتھروں کو ڈال ڈال کے قیامت کے دن پھر جہنم باں باں کر رہی ہوگی، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ قرآن مجید ہے، گپوڑا نہیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، ہم جہنم کو کہیں گے ٹھڈ بھر کے ہی بس کرا، واقعی کہ نہیں اللہ حل من مزید کچھ اور، ڈوم اور چلتا رہے گا، وہ بھرے گی نہیں۔ اس دنیا میں بھی جو جہنم کے ایندھن ہیں وہ ڈوم اور ہی لگے رہتے ہیں، لوگوں سے وصولیاں کر 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 منوا منوا غلط باتیں، باز نہیں آتے، رکتے نہیں کہیں۔ جی اللہ نہ رکیں تو پھر جہنم میں جاتے ہوئے بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے۔ وہاں لے جانے والے فرشتے اتنے سخت ہو گئے کہ ان پہ ان کی آہوں اور سسکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ غلاظ، بڑے سخت، ڈاڈے، سنتے ہی نہیں کسی کی گل۔ ان کو ایک ہی فکر ہے کہ جو رب کا حکم ہے ہمیں ان سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ کوئی مردہ مرے، کوئی تردہ ترے، کوئی ڈوبدہ ڈوبے، ان کو اس سے کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یہ ڈوم اور کرنے والے بھی بالکل جہنم سیدھی سادھی انسانوں کے لیے دنیا میں یہ جہنم کی صفت ہے، حل امتلأت وتقول حل من مزید، نہیں اللہ پورا نہیں پہ کام ہوتا، ہور دے ہور دے ہور دے۔ سبحان اللہ۔ اس کو جو بھرا جائے گا تو دو چیزیں، ایک انسان اور ایک پتھر، وقودہ الناس والحجارہ۔ یہ مجھے ڈرانے کی سب باتیں اصل میں ہو رہی ہیں، فرشتوں نے تو ڈران دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ان کا تذکرہ تو ایک مثال کے طور پر ہے۔ دیکھو وہ بھی تو میری مخلوق ہے، کس طرح لگے ہوئے ہیں میری فرما برداریوں میں۔ تمہاری شان تبھی اونچی ہوگی اور فرشتوں سے تبھی اونچے ہو گئے کہ تم رکاوٹوں کے باوجود ان جیسے پاک و صاف ہو جاؤ گے۔ تو جی پرہیز تمہیں اس خوبصورت عبادت میں جس میں شائبہ بھی نہ ہو رسموں کا، جس میں شائبہ بھی نہ ہو بدعات کا،
جس میں شائبہ بھی نہ ہو رواج کا، نہیں، سراسر اس طرح ہو جی۔ عورتیں ہیں تو جس طرح عائشہ اور فاطمہ کی نمازیں تھیں، اور مرد ہیں تو اس طرح جس طرح صدیق و فاروق کی نمازیں تھیں، اور اگر جوان ہیں تو اس طرح جس طرح عبداللہ کی نمازیں تھیں، عبادلہ کی، اور اگر اٹھتی جوانی کی طرف جانے والے ہیں تو اس طرح جس طرح حسن و حسین کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر جی۔ پتھروں کا کی قصور ہے بیچاریاں دا؟ میں تو کچھ قصوروار ہوں، چلو مجھے جہنم میں ڈالا گیا، تو پتھروں کے کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اہل علم کہتے ہیں جس طرح انسانوں کی قسمیں ہیں اسی طرح پتھروں کی قسمیں بھی ہیں۔ کچھ پتھر وہ بدقسمت ہیں کہ جنہیں غیر اللہ کی پوجا کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ وہ اینٹیں اور وہ پتھر جو ان قبروں پہ لگے ہیں جہاں غیر اللہ کے سجدے ہوتے ہیں جی، وہ پتھر اور وہ اینٹیں جو ان عمارتوں پہ لگی ہیں، ڈانس کی جگہ، کنجروں کی جگہ، گانوں کی جگہ، موسیقیوں کی جگہ، ایسی جگہوں پہ جہاں رب کی نافرمانی عروج پہ ہوتی ہے، جو پتھر وہاں لگے ہیں ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب ان پتھروں کو ڈالا جائے گا تو جنہوں نے یہاں پتھر لگائے اور وہ بنائے ان کو نہیں ڈالا جائے گا جی۔ جن قبروں کی پوجا اور سجدے ہو رہے ہیں اللہ کے سوا، ان قبروں پہ لگی پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، رب کا غضب ہے نا غیر اللہ کی پوجا پہ، تو رب کا غضب اپنی انتہاؤں پہ پہنچتا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، جی تم بھی اور دن کو تم پوجتے رہے اللہ کے ماں سوا۔ ظاہری ترجمہ یہ ہے، میں اس کا ترجمہ احتیاط سے کیا کرتا ہوں، انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور تم اور تمہاری وہ عبادت بھی جو تم اللہ کے سوا اوروں کی کرتے تھے۔ معبودوں کی بجائے میں انسانوں کی غلط عبادت پہ لے آتا ہوں کہ ما تعبدون، ما لگا ہے تو ایک مصدر کا معنی بننے لگ جاتا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم بھی اور تمہاری وہ عبادت بھی جو تم اللہ کے سوا اوروں کی کرتے ہو، سن لو حسب جہنم، جہنم کا ایندھن جی۔ لیکن جب معنی یہ کیا جائے جو کرتے ہیں اکثر ترجموں والے اور مفسرین بھی کرتے ہیں، انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور تم بھی اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، حسب جہنم، سارے جہنم کا ایندھن۔ تو پوجا تو اللہ کے سوا پیغمبروں کی بھی ہوتی ہے، پوجا تو اللہ کے سوا ولیوں کی ہوتی ہے، پوجا تو اللہ کے سوا پیروں فقیروں کی ہوتی ہے، اور یہ اکثر ہوتے بھی وہ ہیں جو بیچارے اپنی زندگی میں یہ دعائیاں دے دے کے مارے کھاتے رہتے ہیں۔ او پوجا کے شوقینوں، پوجا صرف ایک اللہ کی۔ او مشکلوں کے لیے، کسی کو ختم کرانے کے لیے مشکلیں، کسی کے سامنے جھکنے والوں سنو، سجدہ صرف ایک اللہ کا جی۔ سبحان اللہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ،
حاجت روا صرف ایک اللہ، حاضر و ناظر صرف ایک اللہ، عالم الغیب صرف ایک اللہ، لہذا مصیبتوں میں یا حاجتوں میں پکاروں کے لائق بھی صرف ایک اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بیچارے چیختے رہتے ہیں لیکن ان کو مارتے بھی رہتے ہیں لوگ، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبروں پہ سجدے کرنے لگتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم ان کو کہہ کے آئے تھے، ابا ہی تے اللہ دیا رحمت عنایت اللہ شاہ تھے، زندگی کی آخری جو ان کے وعظ ہیں ان میں وہ حضرت عیسیٰ کا جو بیان ہے قرآن مجید میں، جی قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری پکار، میرا سجدہ میرے ماں کے نام کی نظر و منت، یہ تو میرا حق ہی نہیں، جو حق نہ ہو وہ مانگوں تو یہ تو ظلم ہے، میں تو تیرا پیغمبر ہوں۔ جی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جے میں آکھیا تے تیرے کو کوئی چھپی ہے گل مینوں انجے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، انکا انت علام الغیوب، تو تو سب جاننے والا ہے، تیرے کو تو چھپی شے ہی کوئی نہیں۔ جے منوں پوچھنا تے میں تے آکھاں گا ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں تے یہ ہوئی کہندا رہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت صرف ایک اللہ کی کیا کرو جو میرا بھی رب تمہارا بھی رب۔ رب کا معنی حاجتیں پوری کرنے والا ہے ہی وہ سب کا، رزق دینے والا ہے ہی سب کو وہ، اولادیں دینے والا ہے ہی سب کو وہ، بیویاں دینے والا ہے ہی سب کو وہ، زندگی کی ساری نعمتیں مہیا کرنے والا ہے ہی صرف وہ، ربی و ربکم ان اعبدوا اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو، میں تو یہ کہتا رہا ہوں میرا اللہ۔ سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے مجھ سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور میں بھی وہ جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے ایک کوئی قبیلہ نے نا پیغمبر چکر ایک کوئی قبیلے دے لوگ نے، ایک کو دیا شیوان ہے، اونچے درجے چھوٹے درجے تے ہے ہی نے، مگر مزاج سب دا خالص اللہ دی توحید دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم سے یہ نسل شروع ہوتی ہے میرے مرشد کی، تو حضرت ابراہیم بھی اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، رو رو کے رب سے درخواستیں کی ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اے ربا اے میرا شہر جتھے میں بال بچہ وسایا سی تے تو اتنے رونقاں لا دیتیاں نے، ہون میری تیرے دربار دعائے نو امن والا بنا، اس کو امن والا بنا۔ جی کیسے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ اس شہر غیر اللہ دی پوجا میری زندگی چوں، میری نسل دی زندگی چوں، جڑے تھے آباد نے انہوں دی زندگی چوں، اللہ اس شہر نو پاک کر دے، جتھے تیری پوجا صرف ہوئے گی، کسی اور دن نہیں ہوئے گی، او ہوئی بستی امنہ والی، او ہوئی بستی سکونہ والی، او ہوئی بستی اطمینانہ والی۔ قرآن مجید میں جس بستی کا اللہ تذکرہ کر دیا ان صفتوں کے ساتھ، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، جی اللہ کے ہاں مثالی بستی وہ ہوتی ہے جو بستی اس بستی والوں کا حال یہ ہو کہ کانت آمنۃ اے اہلھا، اس بستی کے رہنے والے امن میں ہوں، مطمئنۃ اطمینان کی زندگی گزارتے ہوں۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. ان کا رزق ہر طرف سے آتا ہو، امن ہو، مطمئن ہو، اندر سکون ہوئے، اور رزق ان کا ہر طرف سے آ رہا ہو. ٹھیک. جب میں پہلے حج پہ گیا تو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. تو مجھے بڑا خیال آیا کہ ادھر جو منڈی ہے پھل فروٹ کی وہ دیکھنی چاہیے. پیغمبر کریم نے دعا مانگی ہے کتنے پھل ہوتے ہیں وہاں. تو ایک دوست تھا وہاں میرا، مدینے میں رہتا تھا، وہ آیا مجھے ملنے، کہنے لگا چلو میرے نال. میں کہا یار رب دا گھر چھڑ کے اتنے جان تے اڈا دل تے نہیں کرتا، ایک ضروری دن گزارا گے اتنے. پر ایک شوق منو ہے منڈی ویکھنی ہے، میں اتنے مگے دی بھی ویکھنی ہے تو اتنے دی بھی ویکھنی ہے. جی اتنے منڈی وکھا سکنا تو لیا چل. وہ آپ منڈی دا کام کرتا سی، بڑیوں تھوک مال لیا کے دکانداروں کو دیتا تھا. کہنے لگا چلو میرا وعدہ میں بکھاؤں گا. لے گیا مجھے صبح سویرے سے، اتنے قسموں کے پھل کہ میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے. تو دکاندار ایڈے پھٹے نے جی میں کو پوچھا یار یہ نا کہ یلا یلا حاجی یلا، وقت نہ ضائع کر ساڑا جہاز ٹوٹتا ہوئے تو. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں پھل ہوئے 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 ہوئے، انہیں نے شکلاں دے، انہیں نے ذائقیاں دے، تصور بھی نہیں آ سکتے. اللہ حدیث جنت دا ہوندا ہے، اتنے ایسے ایسے پھل ملن گے نعمتاں کہ تصور بھی نہیں آ سکتا انہاں دا، تصور بھی نہیں آ سکتا. پیغمبر دی دعا سی یا اللہ پھلا جو رزق، یا اللہ اتھے امن، یا اللہ اتھے سکون، یہ سب کچھ کنج ہوئے گا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی یہ پیغمبروں کا قبیلہ ہے، یہ ایک ہی قبیلہ ہے. سبحان اللہ. زمانے کا فرق ہے، ہر ایک کی کتاب مصدق لما بین یدیہ. مسئلہ توحید اور توحید کی جتنی شاخیں ہیں وہ ساری کی ساری ان میں بھی تھی اور قرآن میں بھی ہے. سب ایک قبیلہ ہے یہ. سبحان اللہ. جی انسانوں دھیان کرو، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ غلاظ شداد. اللہ دیکھو نا، جہنم کے اوپر پہرے دار، مگر انہاں نوں جہنم دی اگ کچھ نہیں کہندی. جہنم کے اوپر پہرے دار، مگر ان کو جہنم کی آگ کچھ بھی نہیں کہہ رہی. حالانکہ جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ پاس سے گزریں گے ان کو بھی جہنم کی لپٹوں سے بچنا مشکل ہوگا. سے کو پتہ نہیں کتھے کتھے جانا ہے پیا. سبحان اللہ. ایک دعا میں کچھ اس طرح کے میرا خیال الفاظ ہیں، اللہ منو جہنم دی اگ تو بچائیں تے وہ سیک تو بھی بچائیں. جی یہ جو آراف میں لوگ ہیں نا، ان کو کچھ سیک لگے گا، پھر کہیں جا کے یہ پاک ہوں گے اور جنت میں جائیں گے. اور لیکن جو اندر پھینک دیے گئے ہیں وہ تو باقاعدہ جل جائیں گے نا. قصہ ختم، صرف ہڈیاں بچی ہیں. سبحان اللہ. لیکن انسان کی زندگی پہ اللہ کی عبادت جو ساری حدیں توڑ کے جنم لیتی ہے. جی جب یہ پیشانی قبروں پہ اوپر گرنے سے بچ بچ کے، دولت کے سامنے گرنے سے بچ بچ کے، رشتہ داریوں اور بیویوں اور اولادوں کے سامنے گرنے سے بچ بچ کے، حکمرانوں کے سامنے اور جھوٹے پیروں کے سامنے گرنے سے بچ بچ کے، جب صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہیں تو آخری بات جس سے فرشتے پہچانیں گے، اللہ کہیں گے جاؤ او فلاں کمرہ تے فلاں نمبر، اوتھے جا کے دیکھو فلاں محلہ، کچھ ایسے تو انو بندے ملن گے
ہومڑ گیا تھے نریاں ہڈیاں، مگر ان کی پیشانیوں پہ بھی ابھی تک وہ نور موجود ہوگا جو عبادت سے جنم لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا کے رکھو جس کا ایندھن پتھر۔ جی عرض کر رہا تھا میں، ایک تو مانا میں کرتا ہوں کہ تمہاری عبادت جو تم غیر اللہ کی کرتے ہو یہ بھی جہنم میں پھینکی جائے گی، قبولیت کی بجائے قبولیت سے دور کر دی جائے گی۔ اس عبادت کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ مانا میں کرتا ہوں۔ ایک جواز ہے کہ ماں سے موصولہ سے ایک صلہ بنتا ہے، مصدر کا معنی دیتا ہے جی، لیکن عام معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی پوجا ہوئی اللہ کے سوا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پیغمبروں کی بھی ہوتی رہی جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جہاں یہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جن جن کی تو پوجا کرتے رہے وہ جائیں گے، تو وہ اللہ کہتے ہیں ہاں وہ لوگ جو غیر میری پوجا کے علاوہ اور کی پوجا سے منع کرتے رہے، ان کا استثناء کرتے ہیں اللہ۔ سبحان ان الذین سبقت لہم من الحسنی، کیونکہ جن کی پوجا ہوئی بڑے بڑے نیک، ان الذین سبقت لہم جی الحسنی لا یحزنہم، ان کو کوئی جہنم کے سیک والا مسئلہ نہیں، سیک بھی نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اولئک عنہا مبعدون، انہیں میں اللہ اپنی رحمتوں سے جہنم سے اتنا دور رکھوں گا کہ ان کے اوپر تپش کے اثرات بھی نہیں آئیں گے جی، اللہ نے الگ کر دیا ان کو۔ سبحان اللہ۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی بات نہیں، ان کی پوجا کے لیے جن کو پتھروں کو اینٹوں کو وسیلہ بنایا گیا تھا، یہ وہ پتھر ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وہ پتھر بھی اتنے مبغوض ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، وہ اینٹیں بھی اتنی مبغوض ہو جائیں گی جو غیر اللہ کی پوجا میں استعمال ہوتی رہی، ان کو بھی اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے او ایمان والو، قو انفسکم، مطلب یہ کہ جب پتھروں کو جال دیا جانا ہے تو تم پھر کیا چیز ہو، لہذا بچاؤ اپنے آپ کو، جہنم کے سیک سے بھی بچا کے رکھو، اور رب کی ناراضگیوں سے بچا کے رکھا کرو، اپنے آپ کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے نوکروں کو بھی، اپنے شاگردوں کو بھی، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کو بھی اللہ فرماتے ہیں نا، انذر عشیرتک الاقربین، میرا سونا پیغمبر جو تیرے قبیلے کے قریب لوگ ہیں ان کو بھی ڈرایا کر۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، تیرے وجود سے رحمتیں پھوٹ پھوٹ کے نکلے تو یہ ان کے لیے وقف ہونی چاہیے جو سچے مومن تیرے سچے تابعدار ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر تیرے قریبی رشتہ دار بھی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، میں تمہارے سب کرتوتوں سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی ابراہیمیت ہے اور اسے ہی ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے آگے چلیں، یہ پتھروں کا تذکرہ تو کافی ہو گیا۔ اللہ ہمیں پتھر بننے سے بچائے، ہمیں فرشتوں سے اونچا اللہ اپنی رحمت سے انسان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ کافی ہو گیا وقت، آگے جو بات کرنے کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کا دیو ایمان والو، بچ بچ کے رہیا کرو، یہ کوئی تھوڑا بہت ہو جائے نا تو توبہ ضرور کر لیا کرو۔ توبہ تو بغیر کام نہیں دے چلنا، مت کیتا تے بھول گیا تے قصہ ختم نہیں۔ پوجا کی، غیر اللہ کی پوجا کی، رب کی نافرمانیوں کی،
توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ ضرور کر لینا بھائی. وقت بہت نازک ہے، کیا کروں، اشارہ کرتا ہوں. توبہ تو ایک ایسی چیز ہے انسانی زندگی میں جو یہ ضروری نہیں کہ میں گناہ کروں تو تب ہی توبہ کروں. نہیں، میں اگر نیکیوں میں لگا ہوا ہوں، فرما برداریوں میں لگا ہوا ہوں، عبادتوں میں لگا ہوا ہوں، اطاعتوں میں لگا ہوا ہوں، تو پھر بھی مجھے استغفار کرتے رہنا چاہیے. جی باقی باتیں انشاءاللہ پھر سے ہی، لیکن ایک چھوٹی سی صورت. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے نزول اور مدد کا تذکرہ ہے، ان کامیابیوں کا تذکرہ ہے جن کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے. جنگ بدر کے اثرات نے تو قیامت تک اسلام کے آثار محفوظ کر دیے ہیں. جی میرا نبی، جب میں اللہ کی مدد آ جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ لشکروں کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں، ایک اللہ کی پوجا کی گواہی میں داخل ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. جی نیکی کرتے رہنے والے کو کسی قسم کی میں نہیں آنی چاہیے. یہ خطرہ رہتا ہے کسی قسم کی میں نہیں آنی چاہیے. جی بڑکاں پہ مارنیاں، میں وظیفہ کیتا ہے ہو گیا، میں دعا کیتی ہے ہو گیا. نہیں، اے بڑکاں دی چیز نہیں، اے تے رب دے شکریہ دی چیزاں نے. شکریہ کیسے کرنا ہے؟ جی جب بھی کسی کامیابی کا احساس ہونے لگے تو دعائیاں دیا کرو. سبحان اللہ، میں کچھ نہیں تو ہی. میں کچھ نہیں کیتا ہے، سب تیرے کمال نے، اے سب تیریاں رحمتاں نے، اے سب تیریاں مہربانیاں نے. جی ایک تو فسبح بحمد ربک، اور دوسری چیز فتح کے موقع پہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفار کا تذکرہ ہونا چاہیے. مطلب یہ بنتا ہے کہ اندر کہیں ذرا احساس بھی آیا کہ نیاں موجاں لگ گئی نے تو فوراً کو استغفر اللہ. موجاں تیری رحمت تو بغیر کچھ نہیں، اپنی رحمتیں جاری رکھی. جی اندر کوئی کمزوری آئی ہے تو اللہ معافیاں دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں بھی مجھے فرشتوں سے اونچا کرنے کی اپنے آپ کو تلقین کے بعد اللہ کہتے ہیں جی دھیان کرنا، دھیان کرنا. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. میری توبہ نہیں، نصوح توبہ. انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے تو اگلے درس میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللہم ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وخطايانا جميعا. اللہم لا تؤاخذنا بما نسینا او اخطانا او اذنبنا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہ ایک اک جھپکن دے برابر بھی سانو ساڈے اپنے آپ دے سپرد نہ کریو. اللہ سانو اپنی رحمتاں دے سپرد ہی ہر ویلے رکھیا کرو.
ارحمنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم اصلح لنا شاننا کلا یا اللہ ساڈی ہر حالت آپ سونی بناتا رہیا کر، آپ اچھی بناتا رہیا کر، آپ صالحین والی بناتا رہیا کر. اصلح لنا وفقنا لما تحبہ وترضا ولا توفقنا لما لا ترضا. توفیق ہونا گلاں تے کماں دیاں دیا کر جنہاں تے تو خوش رہنا ہے، انہاں چیزاں تے انہاں قولاں تے انہاں عملاں دیاں توفیقاں نہ دیں جنہاں تے تیری ناراضگی بن جاندی ہے. جے کدی میرے کول کوئی کوتاہی انج دی ہو جائے کہ تیری ناراضگی دا سامان پیا پیدا ہوندا ہوئے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، پھر میرا سوال ہے وے، میری عرض ہے وے، میرا رونا ہے وے، میرا منگنا ہے کہ ربا انج راضی ہو جا. کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر تیری رضامندی میں تیری ناراضگی دے اگے خود ڈکا پا لے. لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین برحمتک نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ برحمتک نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی برحمتک نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا سلیما ولسانا صادقا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء کاملا عاجلا. یا اللہ تیری رحمت تے معافیاں دا مہینہ پہ چلتا ہے، رحمتہ کر کے معافیاں دے کے انج دیاں شفاواں کر دے جسمانی تے روحانی کہ اللہ زندگی وچ جتنے سا بچے نے، جتنے لمحے بچے نے، وہ سب دے سب اپنی رحمتاں نال اپنی سونی عبادت بنا دے، اپنے دین دا سونا بیان بنا دے. تیری سونی عبادت ہمتاں صحتاں تے طاقت دے نال کریے، تیرے دین دے سونے بیان حکمت تے موعظہ حسنہ دے نال انج کریے جنہاں نال تو مزید راضی ہو جائے. مہربانیاں کر میرا اللہ، رحم کر میرا اللہ، اپنے فضل نال نواز میرا اللہ، اپنی رحمتاں دی بارش برسا میرا اللہ، اپنی رحمتاں دا سایہ ہمیشہ مہیا فرما دے میرا اللہ. اپنی معافیاں نال تے اپنی رحمتاں نال اللہ ڈھانپ لے، کوئی اور جگہ خالی نہ رہ جائے جتھوں کو اور آ سکے کچھ اندر. ارحمنا اغفر لنا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت ربنا قنا شر نفوسنا ربنا قنا سیئات اعمالنا ربنا قنا شر ما قضیت نستغفرک ونتوب الیک اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا